ایک ڈاکٹر نے واقعہ لکھا کہ ایک بچی تھی اور شادی کی عمر جب اس کی ہوئی تو رشتہ آیا، تو جیسے ہمارے معاشرے میں تربیت کے اصول بدل گئے کہ جب بچی کا رشتہ آتا ہے تو ماں محبت اور شفقت سے یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ میری بچی بالکل سیدھی سادھی ہے، ابھی تعلیم سے فارغ ہوئی ہے، اس کو گھر گھرستی کے کام آتے نہیں، اس کو تو آٹا بھی گوندنا نہیں آتا، ہم نے اس کو کچھ نہیں سکھایا۔ حالانکہ ہم اپنے بڑوں کی زندگی میں اگر غور کریں تو مائیں اپنے بچوں کی تربیت اس رخ پر کرتی تھیں کہ ان کو گھر گھرستی کے کام سکھاتی تھیں، شوہر کی خدمت کا انداز کیا ہوتا ہے، گھر کو لے کر چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے، ایک عورت کی گھر کی چار دیواری میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مائیں عملاً سکھاتی تھی۔ لیکن اب معیار بدل گئے، سوچ، خیالات، ترجیحات بدل گئی، تو ایسے ہی ان خاتون نے بھی جواب دے دیا کہ یہ میری بچی ابھی تعلیم سے فارغ ہوئی ہے، اس کو کوئی خاص کام نہیں آتا، کبھی ہم نے اس کو کچن میں نہیں دیکھا۔ بہرحال بات بن گئی، رشتہ ہو گیا۔ شادی کے بعد جب وہ کچن میں گئی اور اس نے چولہا جلانے کے لیے ماچس جلائی تو وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس ماچس کی تیلی سے چولہا نہیں جل رہا۔ جب بارہا یہ صورتحال ہوئی تو گھر والے فکر مند ہو گئے، کسی ماہر نفسیات کے پاس لے گئے، اس نے ظاہری چیک اپ سے یہ نتیجہ نکالا کہ دماغی حالت تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ماہر نفسیات تھا، اس نے باپ کا انٹرویو الگ لیا، ماں کا انٹرویو الگ لیا اور ماں سے کہا کہ کچھ باتیں بچپن کی بھی بتاؤ، تو ماں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جب بہت چھوٹی تھی، 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر کی، یہ جب تنگ کرتی، شرارتیں کرتی تو میں ماچس کی تیلی جلا کر اس کو دکھاتی کہ جلا دوں گی، ٹھیک ہو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، آپ جو اس کو ماچس کی تیلی جلا جلا کر ڈراتی رہی، اس آگ کا خوف اب اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ نے ایک مجلس میں واقعہ سنایا کہ گھروں میں مہمان آتے ہیں تو بچے بھی گود میں ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھ کر ایک محبت دل میں آتی ہے، عزیزوں کے بچے ہوں تو انسان لپک کر گود میں لے لیتا ہے۔ ایسے ہی وہ بارش بزرگ تھے، بڑی عمر کے، سفید داڑھی تھی، انہوں نے بچے کو گود میں لیا تو بچہ ان کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوا کہ نیند بے ہوشی میں چلا گیا۔ برابر بچے کو ہوش میں دلا کر ماں کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے تو اس بچے کو نہ ڈرایا نہ ڈانٹا، اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ ماں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، خاندان میں نہ کسی بوڑھے کی داڑھی ہے نہ کسی جوان کی داڑھی، قرب و جوار میں کوئی داڑھی والا نہیں۔ میں بچپن میں اس کو ڈراتی تھی کہ یہ کام نہ کرو، وہ بوری والا بابا اٹھا کر آپ تمہیں لے جائے گا۔ آج جب اس نے آپ کی شکل دیکھی تو میرے وہ کہے ہوئے جملے سے اس کے سامنے وہی منظر آیا، یہ آپ کی شکل دیکھ کر ڈر گیا۔ بظاہر یہ واقعات سننے کے ہیں، لیکن اس سے اتنی حقیقت مسلم شدہ ہمیں معلوم ہو گئی کہ بچپن کے ذہن میں آپ بچے کے دل و دماغ میں، اس کے لاشعور میں جس چیز کا خوف بٹھا دیں گے، بسا اوقات وہ خوف جوانی تک اس کے اندر رہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس سے کتنا پیارا اصول سمجھایا، ماں باپ کو سمجھایا کہ تم مخلوق سے بچے کو ڈرا رہے ہو، تم آگ سے ڈرا رہے ہو، ڈوگی سے ڈرا رہے ہو، بھالو سے ڈرا رہے ہو، بابا سے ڈرا رہے ہو۔ تم بچپن سے ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے جملے تھوڑے سے بدل لو کہ بیٹا تم نے دودھ نہیں پیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تم نے کھانا نہیں کھایا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تم نے جھوٹ بولا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔
تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب بچپن سے ہی ماں باپ یہ جملے بچوں کو کہیں گے تو لاشعوری طور پر ان کا ذہن یہ بنتا چلا جائے گا کہ ماں باپ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ڈرنے کے قابل جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے مجھے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، ایسے اللہ کی ذات کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ یہ چھاپ بچپن میں لگ گئی تو جوانی تک نہیں۔